ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دینی اصلاحی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیے حضرات، آج کے دور میں ہما شما کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ کر لے تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ رب فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں جو جب حد سے تجاوز کرنے والے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لے تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشتا ہے؟ اور جو گناہ ان سے سرزد ہوا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے ندیاں رواں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ برادر ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ علامہ زمخشری نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک تاجر جو کھجوریں بیچتا تھا، ایک عورت اس سے کھجوریں خریدنے کے لیے اس کے پاس آئی۔ اس تاجر کی نیت میں فطور پیدا ہوا تو اس نے کھجوروں کا لالچ دے کر اسے اپنی دکان کے اندر داخل کر لیا اور اسے گود میں لے کر بوسہ و تقبیل کرنے لگا۔ وہ عورت اس کی اس نازیبا حرکت سے کانپ اٹھی اور اسے نصیحت کی اور کہا کہ تو اس خدا سے ڈر جو ہمابی اور ہماداں ہیں، اور اس کا عذاب شدید ہے، اور میرے پاک دامن کو داغدار نہ کر۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا۔ صاحب اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے من وعن واقعہ عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت طیبات نازل فرمائی، یعنی یہ آیت نازل فرمائی۔ برادر ملت اسلامیہ، تو انسان کو چاہیے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے یا وہ گناہ کی طرف بڑھنے لگے، اس کے دل میں اب یہ ارادہ ہو کہ اب میں گناہ کرنے والا ہوں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرنے لگے، تو اللہ اس کو اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خالص توبہ کرے۔ انسان کی توبہ کا اس وقت اعتبار ہوتا ہے صاحب جب وہ خلوص نیت سے اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی جانب میں خالص توبہ کرو، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی جانب خالص توبہ کرو۔ برادر ملت اسلامیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان برے عمل سے توبہ کرے اور آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر دل کے ساتھ شرمندہ ہو، زبان کے ساتھ استغفار کرے اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یدم العبد على الذنب الذي اصاب فيعتذر الى الله تعالى ثم لا يعود اليه كما لا يعود اللبن الى الضرع، یعنی جو گناہ بندے سے سرزد ہو اس پر نادم اور شرمندہ ہو، بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، جس طرح دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ صادر نہ ہو، یعنی پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب بندہ صدق دل کے ساتھ صاحب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کریں رب کی بارگاہ میں اور خالص توبہ کریں۔
اس نیت کے ساتھ کہ اب دوبارہ وہ گناہ ہم نہیں کریں گے، تو اللہ ضرور بے ضرور قبول فرمانے والا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ تر یہ سوچا کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔